السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ عقیدہ سیکھیں سبق نمبر 15 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں جانیں گے کہ قرآن مجید مکمل رحمت ہے۔ قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کا ضامن ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید مکمل رحمت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نمل آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان خوشحال زندگی گزارنے اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ روزی کے لیے، آرام کی نیند کے لیے رحمت کا محتاج ہے، اور اس ساری رحمتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید دنیاوی زندگی میں بھی رحمت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی رحمت ہے۔ سامعین، آج ہم آپ کو قرآن مجید کے رحمت ہونے کے 14 وجوہات بتانے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، یہ قرآن مجید دنیا میں رحمت اس لیے ہے کہ یہ گمراہیوں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی جو آدمی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی کی روایت ہے، جس میں آپ نے فرمایا، قرآن مجید کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ نمبر 2، یہ قرآن رحمت اس لیے ہے کہ یہ زندگی کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اگر یہ سورہ کہف کی آیتیں دجال جیسے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہیں تو اس کا واضح مطلب ہوا کہ انسان ہر فتنے سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 3، یہ قرآن مجید آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آندھی، طوفان، بیماریاں، زلزلے، سیلاب، خشک سالی سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک زبردست آندھی اور تاریکی چھا گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنی شروع کر دی اور فرمایا، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان 2 سورتوں سے بڑھ کر کوئی سورت نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، یہ قرآن مجید رحمت اس لیے ہے کہ اس میں روزی میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر انہوں نے تورات، انجیل اور ان کے رب کی جانب سے جو بھی تعلیم ان پر نازل کی گئی ان پر عمل کرتے تو ان پر آسمان سے روزی اترتی اور زمین سے بھی روزی ابل پڑتی۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 66 ہے۔ اس کا مطلب قرآن پر بھی اگر عمل کریں تو زمین و آسمان سے روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 5، سیاسی غلبہ بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو اللہ دنیا میں سیاسی غلبہ بھی دیتا ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ترقی بھی عطا فرماتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے۔ نمبر 6، اس قرآن کے ذریعے رات کے فتنوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، جو شخص رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے اس کے لیے رات بھر اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔
اسی طرح بخاری کی اور ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے اس کے لیے ہر تکلیف، شر اور خطرے سے بچنے کے لیے کافی ہوں گی۔ نمبر 7، اس قرآن کے ذریعے انسانوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ سے جو کچھ طلب کرے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ نمبر 8، قرآن مجید اس دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت کا ذریعہ ہے اور اس کو چھوڑ دینا افسوس کا باعث بنے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 9، اس قرآن سے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے گا وہ ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ ہوگا۔ غور کریں سامعین، جب قرآن مجید کی چند سورتوں کا یہ حال ہے تو بقیہ سارے قرآن کا کیا حال ہوگا۔ جس طرح یہ قرآن مجید دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اسی طرح آخرت میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، یہ قرآن مجید آخرت میں ہماری سفارش کرے گا، جیسا کہ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور ترمذی کی روایت کے مطابق سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا یہاں تک کہ اس کو بخشوا دے گا۔ نمبر 11، قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن 3 بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی سفارش پر اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ نمبر 2، عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 3، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ نمبر 12، قرآن مجید پڑھنے والا، مہارت رکھنے والا قیامت کے دن نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور نمبر 13، قرآن مجید پڑھنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا، درجات حاصل کرتا جا، جہاں اس کی آخری آیت ہوگی وہی اس کا درجہ ہوگا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نمبر 14، اس قرآن کو پڑھنے والوں کے ماں باپ کی بھی عزت ہوگی، قاری کے ماں باپ کو عمدہ لباس پہنایا جائے گا، وہ پوچھیں گے باری تعالیٰ یہ عزت کیوں کی جا رہی ہے؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کی وجہ سے، یہ احمد کی روایت ہے۔ سامعین، ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ اس قرآن کے ذریعے دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی، اور ان تمام باتوں پر ہمارا مکمل ایمان ہے اور یقین ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں قرآن سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔